کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد نے کہا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم، میں جا و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے، اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد کے ساتھ رہ گئے تھے، یمامہ کے ایک میدان میں خالد کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد گھوڑے پر سوار تھے، مجاہدین اسلام۔ خالد اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز اسے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلا نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، عہد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے قبیلے کا فرد تھا، تم میں بھی ایسے موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان تھوڑے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے، میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گاک، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واز کی اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضا کارانہ طور پر خالد کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضور اکرم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے جیسے آپ کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ کے ان شیدائیوں نے خالد کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گیوڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سر پر دوڑتے گھوڑوں سے نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغ زنی کے کمالات۔ وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بیگار لے گی انہیں دیں گے بھی کچھ نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دون حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شبدے بازیاں دیکھی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شبدے باز نے انہیں گمراہ کیا
اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر حق کو باطل فتح دیتی ہے وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں، افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار خبردار تیار ہو جا۔ خالد ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی۔ مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی؟ خالد کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام۔ خالد نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دنوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی تھی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد نے الفا دیر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں۔ خالد نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے؟ خالد دوڑتے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو الفاڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گیوڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے، وہ مضر قبائل کے سردار تھے۔ اور ربیہ، مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہیں، گیوڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد نے فرط مسرت سے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں، ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا، ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے۔ مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدتینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔ اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہو، شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔
میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کہیں ڈھونڈ لینا، الفابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسن بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار آلہ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخوب مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حضرمی کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مسن نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شبیخون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد کا اینچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم۔ ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، ای خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچھی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلنچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جا و جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گنوار آباد ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ اینچی نے جرت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا روب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازرا مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑھ مڑا کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں؟ مجھے سالار آلہ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ اینچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔
تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی، جیسے کہ وہ خالد کے اس ایلیچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لیں۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھیں۔ ہرمز، ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو دان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں کیا، یہی ہے تیرا جواب، نکل جاؤ اس دربار سے۔ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموہے میں ڈال لیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز کو مڑا نے مٹھی کھولی جس میں خالد کا پیغام چڑھ مڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ الفاردشر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو اب سرحد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، یہ وہ عربی مسلمان ہیں؟ اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ اہلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا، کئی دنوں سے اطلاع مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں، وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مسن بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں؟ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو، آدور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے الفادیر کرتے۔ انہوں سے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہے۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔
کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔